بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شاہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اور WTO کے چیئرمین جناب عاصم امین. عاصم امین صاحب، اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا آخر طوفان آیا ہوا ہے اور دن بہ دن عوام جو ہے وہ فاقوں کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. بجھنے لگی نظر تو مجھے بولنا پڑا، جلنے لگا جو گھر تو مجھے بولنا پڑا. فاقوں کی سولیوں پہ بڑی مصلحت کے ساتھ چڑھنے لگے بشر تو مجھے بولنا پڑا. اس مہنگائی کو حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی ٹھیک کہا آپ نے. اوورآل تو دیکھنے میں تو اسی طرح ہے کہ مہنگائی 20 سے 25% بڑھ گئی ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. مافیا ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ واحد وہ ملک ہے جس میں کہتا ہوں کہ لوگ راتوں رات امیر ہوتے ہیں. اتنی مہنگائی ہوتی نہیں ہے جتنی کر دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں خان صاحب جب آئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر یہ تھوڑا سا ٹائم مشکل ہے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ قرضے لیتے تھے. پہلے ہوتا کیا تھا، آپ قرضے لیتے تھے، سبسڈی دیتے تھے عوام کو. جی. آدھی خود کھا جاتے تھے، آدھی ان کو دے دی، ان کا پیٹ بھر گیا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب چیزیں مختلف ہیں. اب سبسڈی اگر وہ لیتے ہیں، ہم نے قرضے لیے ہیں تو ہم نے پچھلے قرضوں کو اتارا ہے. صحیح. اور بہت سارے جو معاملات تھے ان کو کلیئر کیا ہے کہ جو بہت ساری چیزیں پینڈنگ تھی جی رائٹ لیفٹ کی طرف سے، تو اس پہ ہم جائیں گے تو وہ تفصیلاً بہت لمبی سی بحث ہے. بے شک. اب دیکھیں آپ، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں میرے مطابق کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اوورآل دیکھ لیں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، آج اس نے بھی پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی اس نے کہا جی آپ نے جو کہا وہ ٹھیک کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، آپ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. اوورآل جب بھی آپ کے ہمسائے ملک میں اگر جنگ لگتی ہے تو اس کے اثرات آپ پہ بھی آتے ہیں. بے شک آتے ہیں. ہم نے تو بھگتے. ٹھیک ہے. ہاں جی بھگتے ہیں. مہنگائی کا تو ایشو یہ تھا کہ ہمارا خان صاحب اب نہیں چاہتے کہ میں قرضے لوں اور عوام پہ لگاتا جاؤں. میں اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروں گا تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. عاصم امین صاحب میں سر بات کو سر تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سب سے خوبصورتی ان کی بات میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نیچے والے طبقے کو اٹھاؤں. بالکل صحیح. ہمیشہ آپ چائنا دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں یا ادر اور ملک، اگر وہ بہتر ہوئے ہیں آج تو انہوں نے اوورآل نیچے والے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہاں بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے، یہاں نیچے والا طبقہ بھی ٹھیک ہے، اوپر والا طبقہ بھی ٹھیک ہے، مر رہا ہے تو صرف سفید پوش آدمی. بہت رائٹ. یہ صرف مہنگائی جو ان سے دکھ رہی ہے نا، سفید پوش آدمی کو دکھ رہی ہے. اور کیونکہ ان کی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، نہ کالا دھندا ہے نہ کوئی کالے ہے جس کو وائٹ کرنا ہے. غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے مانگ تانگ کے بھی اپنا پیٹ پال لینا ہے. اصل جو شاہ جی مر رہا ہے نا وہ غریب درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں. بڑی بہتر بات کی آپ نے. اچھا، وزیر اعظم نے پروگرام آپ کا وزیر اعظم میں عوام کے بہت سے سوالات کے جواب دیے، لیکن انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے بھی ہیں. لائک اپوزیشن 1 سال سے انتخابی اصلاحات کی طرف نہیں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہ اپنی تجویز دیتے ہیں، نہ ہماری بات مانتے ہیں، جو کام کرنے کا وہ نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں ساری کی ساری ذمہ داری جو حکومت کی تھی کہ اس نے الیکشن کروائے. حکومت وہاں نون لیگ کی تھی، پولیس حکومت نے وہاں پر تعینات کی پولنگ بوتھس پہ. اب اگر وہاں پر الیکشن کمیشن کا ممبر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کا اپنا جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہم زلف ہو، پھر اس کے بعد الیکشن میں دھاندلی ہو جائے، تو سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کچھ اس میں فرمائیں کہ کیا اپوزیشن کو کرنا چاہیے کہ عوام کے مسائل. پہلا آپ کا سوال تھا کہ اپوزیشن کوئی مشورے، کوئی مشاورت نہیں کرتی. بالکل ایسا نہیں. وہ کیا کریں مشاورت؟
پیپل پارٹی اس کو اپنے معاملات اتنے اس کے بگڑے ہوئے ہیں، اس کے نیبوں کے کیس، اس کے کورٹوں میں کیس، وہ ان سے نکلے گی تو وہ عام لوگوں کے لیے کچھ سوچیں گے. ویری گڈ. نون لیگ دیکھ لیں کہ روز نیا ایک ایشو، روز نیا ایک لڑائی، کبھی مریم کی شہباز شریف سے، کبھی شہباز شریف کی مریم سے، کبھی حمزہ کی کسی سے. وہ روز اپنی ایک فیملی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے نہیں نکل رہے. تو اس کے علاوہ کہ وہ عوام کی بات کر سکیں، وہ جا کے اسمبلی میں فلور پہ یہ کہہ سکیں کہ آج ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، آج چینی مہنگی ہو گئی ہے، آج گھی مہنگا ہو گیا ہے. لیکن آپ نے سنا ایسا کوئی لفظ ان کے زبانوں سے نکلا ہو؟ نہیں نکلا. تو یہ ساری اپوزیشن کی بات ہے. دوسری آپ بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. دیکھیں یہ شروع سے ایسے ہوتا ہے، پچھلے 2-3 میجورٹی جو الیکشن ہوئے ہیں نون لیگ نے جیتے ہیں، وہ جو جیتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل فیئر الیکشن ہوئے ہیں. جو ہار گئے ہیں وہ اس میں کہتے ہیں یہ دھاندلی ہوئی. اچھا اس میں صدیوں سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے سر. اچھا صحافت کے حوالے سے بھی کل انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا بیان دیا ہے، جو کہ میرے خیال میں عملی طور پہ تو ہمیں نظر. آپ WTO کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عزت اور شرف سے بخشا ہے، نوازا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آزادی رائے کے ہم وزیر اعظم نے کل بیان دیا ہے کہ ہم آزادی رائے اور آزاد صحافت کے قائل ہیں. کیا نظر آتے ہیں وہ ایسی؟ دیکھیں اگر نظر نہ آتے ہوتے تو میڈیا نے کیا حال ان کا نہیں کیا. صحیح ہے. دیکھیں نا کہ ایک کابینہ صحافیوں کی وزیر اعظم خود بلواتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں اور ان پہ وہ تنقید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ادب سے کریں، برے طریقے سے تنقید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر وہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو وہ ان کو بٹھاتا، ان سے باتیں سنتا. صحیح. میرا نہیں خیال تھا کہ ایسا ہوتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا احتساب ضرور کیا اس نے. پہلے ماضی میں ہوتا کیا تھا کہ شاہ جی ایک کمپین چلتی تھی، وہ کمپین بھی شہباز شریف نے اپنی فوٹو لگا کے کر دی. اس کے بعد میڈیا کو کہا یہ لے پکڑ، تو 1 کروڑ تو لے جا، 1 تو لے جا، 2 تو لے جا، 5 تو لے جا. بالکل صحیح. انہوں نے یہ چیزوں کو روکا ہے جو اربوں روپے کی مد میں جاتا تھا فنڈ. لیکن یہ 3 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کسی کارکنوں کے معاشی قتل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میڈیا بہت برے حالات سے دوچار ہے اور اتنی 3 سالوں میں ہوا ہے. سر میڈیا کا کیا برا حال ہے مجھے چلیں یہ بتا دیں. کارکن دیکھیں نا جی، پھانسیاں لگ رہی ہیں ان کو، معاشی پھانسیاں. ہمیشہ شاہ جی کارکن مرتا ہے. میڈیا ہاؤسز کے مالک مجھے دکھائیں کہ کوئی مر گیا ہے نہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ مر گیا، اس پہ برا ٹائم آ گیا. انہوں نے لوگ 300 لوگ نکال کے باہر. سر جی تمام تر میڈیا ہاؤس کے جو اونر ہیں آخر میں کیا میسج دیں گے؟ ان کے لیے یہ چیزیں ہی شیلٹر ہیں. بالکل صحیح ہے. ان کے اربوں خربوں روپے کے معاملات ہیں جو میڈیا پروگرام کے سر آخر میں کور ہوتے ہیں. کیا میسج دیں گے کہ جو مظلوم صحافی ہے اور مظلوم عوام ہے ان کے بارے میں وزیر اعظم اپنے تنہائی کے لمحوں میں سوچیں ذرا؟ سر کچھ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں وہ جو ورکر ہیں غریب آدمی وہ کیا کریں گے؟ جس کو صحافت آتی ہے وہ چھوڑ کے کیا کرے گا؟ وزیر اعظم یہی کہہ سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ یار اس کو سیلری دو، ان کا خیال کرو. اگر وہ ایسی باتیں کرے گا پھر بھی مرضی تو مالکان کی چلنی ہے نا. انہوں نے اپنی پالیسی کے مطابق چلنا ہے، جو کام کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. مجبوری بیچاروں کی یہ ہوتی ہے، رپورٹرز کی اور کیمرہ مین کی. 2 لوگ ہی ہیں جو پستے ہیں، باقی آفیشیل تو سارے افسر ہیں. ان پیج والا بھی افسر ہے، ڈائریکٹر نیوز بھی افسر ہے، اور ادر ڈائریکٹر بھی افسر ہیں، نیوز اینکر بھی افسر ہیں. انہوں نے اسی کے کمروں میں بیٹھنا ہے. مرتا ہے تو رپورٹر اور کیمرہ مین، اور وہ مرتا ہی رہے گا کیونکہ اس کی وجہ اس کو اور کام کوئی نہیں آتا. یا وہ اس فیلڈ کو چھوڑے جا کے کوئی اور مزدوری کر لے تو وہ بہتر ہے. اس فیلڈ میں یہ لوگ جب تک رہیں گے یہ مرتے رہیں گے، انہی کی قربانیاں چلتی رہیں گی. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے مہنگائی، ملکی سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل پر. اس میں صحافی بھی کیونکہ عوام کا حصہ ہیں، وہ ان کا تذکرہ بھی ہوا، ذکر بھی ہوا. ہم چاہیں گے کہ حکومت، خاص طور پہ وزیر اعظم، مہنگائی کو کنٹرول کریں. ملکی حالات، سیاسی حالات جیسے بھی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لوگ ان کو اتنا بودر نہیں کرتے. لیکن اگر مہنگائی آپ نے کنٹرول نہ کی تو حالات خراب ہوں گے، عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ نے پھر اسی ملک میں الیکشن لڑنا ہے
اور اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فیئر الیکشن پاکستان کی تاریخ کو اور پاکستان کو چاہیے۔ اللہ حافظ۔